تمہارے والد نے اپنے حالات کو سب سے چھپائے رکھا اور کمپنی کے نمک خوار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے مالک بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں، چنانچہ سب کاروبار میر شرافت علی کے سپرد کر چکے ہیں، جو غلط بھی نہیں، لیکن اصل اسباب کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے امید ہے اسباب تم خود معلوم کر لو گے اور میر شرافت علی سے اپنے والد کی حق حلال کی کمائی کے اس پیسے کا حساب لے سکو گے جس پر تمہارا حق تھا، مگر جو میر شرافت علی نے بلیک میلنگ سے ہتھیار لیا۔ وقت آنے پر میں یہ بتا دوں گا کہ تمہارا یہ خیر ہوا کون تھا۔ جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا تو میرا وجود اس جہاز میں دوسروں کے لیے اس نوجوان آدمی کی صورت میں ضرور باقی رہ گیا تھا جو ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر نظر جمائے ساکت و صامت بیٹھا تھا اور ایک بار عبارت کو آخر تک پڑھ لینے کے بعد پھر حرف آغاز پر آ جاتا تھا۔ صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو گئی تھی اور میرا ذہن بھیانک حقائق کے جوالا مکھی کے پھٹنے سے جھلس رہا تھا۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کے لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام پکارنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ کر روؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ بدنصیب اور جہنمی بیٹا ہوں جس کے لیے دنیا و عقبہ میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ خون کا یہ آخری رشتہ تھا جو سلامت رہ گیا تھا، میں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا، دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے بہانے انگریز لڑکیوں سے معاشقل لڑاتا رہا۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور آلام قبول کیے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا کہ جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا۔ بچے کچھ ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر و شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر، ایک نادیدہ خیر خواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نہ خواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ خیر خواہ نے کہا۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک، وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ مالک؟ میر شرافت علی نے کہا مار کے کہا۔ وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں، گلدان اور سامان آرائش، کھڑکیوں کے شیشے اور فانوس جھاڑتا پھرتا ہے، جو کھٹیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگدار پانی اور سپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سیراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غیظ و غضب، تاسف اور ملال اور پیشمانی اور پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے، میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں مخدوم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوخہ خواں تھا۔ مجھے اسی ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا تھا۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا، جو اب سی ڈن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے سی ڈن کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے سی ڈن بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ میرپور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا تھا یا درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا، مگر کالا صاحب میرے انہماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ "Are you all right?" اس نے بہت دیر بعد کہا جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ اس خط میں کوئی بہت تشویش کی بات تھی، اس نے کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ میں خود ایک پتھر ہوں، شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔
کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے، ملکی و غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگ والے، زرد رو اور سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے تھے۔ بائی دی وے، کالے صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک سر داہ بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہنسا ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کالے صاحب نے چکرا کے کہا، ادھر کا ہنسا ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فومانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فومانچو سے مل لیتا۔ راستے میں چکھنی تو درکنار میں نے سونگی تک بھی نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے مخبوط الخواص قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے اعتراض کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے، تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز ہی میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کو کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح یا ریسرچ اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موئنجو دارو یا ٹیکسلا کے گڑھے مردے اکھاڑنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز اتوار کی بے فکری اور لاؤبالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کا ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دوہرے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لندن میں رہے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا، کوئی سم وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہاں ضبط ہو جاتی۔ بادل نخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں، لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدار لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے، تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب عالی وہی لیں گے، اس نے کہا۔ راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ دوم جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا ابھی جاری تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں آ کر میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا، اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب عالی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یکلخت میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ سی سی ڈین، میں نے زیر لب کہا۔ بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ میں نے تو ریلوے اسٹیشن کہا تھا۔ تو ریلوے اسٹیشن لے چلتے ہیں جناب عالی، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹھ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کر گڈی پر چڑھنا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لی اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔
ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبایا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دیں۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا گیٹ کھول کر جو شخص باہر آیا تھا، اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خانسامہ ہے۔ وہ 50 سال کا پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی، گھنٹی پر گھنٹی، بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت تو لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری، اس نے تن سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خانسامہ نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈوبنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ کون؟ سکندر بخت، جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خانسامہ نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں علامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خانسامہ بولا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹھ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں 1 بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا اس کی خبر رکھنا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر، اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بے عزتی کی اس زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیر خواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد ناقابل فخر کامیابی میں تھا۔ ایک خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے اس المیے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی بررضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاضت واقعی رائیگاں جاتی۔ خانسامہ نے کہا، یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں، سلامت شاہ۔ اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اٹھی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جن میں نیلے پھول مسکراتے رہے تھے، ان کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کر میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ آتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احسان ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کی پورا سائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یکلخت کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاندنی کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، سکندر، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بہن بھائی تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔
میں اس ویران مدفن جیسے کمرے کی سپاٹ دیواروں پر اس زندگی کا ہر عکس دیکھ رہا تھا جو خواب فروا کی طرح بے وجود ہو گئی تھی، اور میرے لیے یہ تصور کرنا دشوار تھا کہ جس شخص نے اپنے عزم و استقلال سے تنہا اور بے سہارا جانے کے باوجود جدوجہد کا آغاز ملبے کا ڈھیر سے کیا ہو اور کامیابیوں کی قابل رشک عمارت کھڑی کر لی ہو، وہ ایسی قسم پرسی، بے چارگی، معذوری اور محرومی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کال کوٹری میں مفلسی کا عذاب جھیلتے چپ چاپ مر گیا۔ اس نے ایک بار بھی تو نہیں کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہوں اور بیمار ہوں اور ہر طرف سے دشمنوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جوان بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، آؤ اب مجھے سہارا دو اور یہ محاذ سنبھالو۔ یہ توقعات تو سبھی والدین رکھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوگی تو ان کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی۔ وزیر خان تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اتنے بڑے احسان کی سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ بس کرو برخوردار۔ سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ادھر آؤ، میرے کمرے میں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی چارپائی پر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کے اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے، میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا۔ آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا دے سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ کس منہ سے کر لوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سلامت شاہ نے کہا۔ خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا، اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے؟ میں چونکا۔ آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، وہ فخر سے بولا، اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اٹھی جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے، میرا بھی اس بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھائے۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا اسے ورگلا کے بمبئی لے گیا تھا، معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بیتی، مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹ پٹ ہو جاتا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی رودات سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے۔ بے ضرر اور پردہ دار جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس ملازمت کیوں کی جو ان کے اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بچ گیا تھا، لیکن ان کا مجرم تو تھا۔ سارے شہر میں انگنت لوگ ایسی ہی کوٹھیوں میں آباد تھے اور ان میں کوئی بھی طرز کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دین سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مصلحت دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دین کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا کیونکہ شہادت ناکافی تھی؟ مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دین مجرم ہے اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ سزا ضرور ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں، ہمت ہے تو دن داڑے ڈاکہ ڈالو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو زخم پہنچائی تھی۔ کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو؟ اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کماش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چاچا، میں نے کہا، میرے ابا جی نے کبھی یہ بتایا کہ وہ یہاں آ کے کیوں نوکر ہوئے تھے؟ ہاں برخوردار، جس سیٹ کے پاس وہ پہلے ملازم تھے اس سنگ دل نے وزیر خان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ دیا تھا کہ کھٹیا کا عارضہ لاحق ہوتے ہی جواب دے دیا تھا۔ سلامت شاہ نے آہ بھر کے کہا، پیٹ کی خاطر کہیں تو نوکری کرنی ہی تھی۔ خدا بھلا کرے چراغ دین صاحب کا، انہوں نے وزیر خان کو رکھ لیا۔ میرے دل میں ایک خلیش خار خاک اٹھی۔ آپ کب سے یہاں ہیں؟ سیٹ چراغ دین پہلے کیا کرتے تھے؟ میں 7 سال سے ہوں برخوردار، اس سے پہلے سیٹ صاحب ولایت میں تھے اور کوئی کاروبار کرتے تھے۔ سلامت شاہ بولا، اب ان کا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، پہلے شادرے میں تولی اور خیز بنانے کی فیکٹری تھی، اب کپڑے کا ایک بڑا مل بھی قائم کر لیا ہے۔ سلامت شاہ بولا، اچھا اگر میں تمہارے سیٹ صاحب سے گھر پر ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آج کل تو وہ مری میں ہیں، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ سلامت شاہ نے کہا، ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں۔ 4 قبریں؟ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ہاں برخوردار، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود چراغ دین سیٹ کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول سے بچے تھے، سب کے سب سکول میں پڑھتے تھے اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج مری گئے ہوں گے، ایک دن کے لیے وہ بھی جاتے ہیں۔
شیروانی صاحب؟ کون شیروانی؟ کچھ معلوم ہے کہ کس محکمے کے افسر ہیں؟ میں نے سر اٹھا کے پوچھا۔ سلامت شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محکمہ تو میں نہیں جانتا، یہ سنا ہے کہ اب وہ کسی ملک میں سفیر ہو کے جانے والے ہیں۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کوئی لڑکا ہے ان کا محسن رضا؟ ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تھا، سلامت شاہ نے کہا۔ وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا، شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا، اسی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ذہن میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی پوری عمارت کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ چراغ دین کی بیوی محسن رضا کی بہن تھی۔ کیسے کمال کی بات ہے کہ مجھے محسن رضا کے بہنوئی کا نام معلوم نہ تھا۔ 3 سال پہلے یہ اطلاع لندن پہنچی تھی کہ اس کا رشتہ ایک ٹھیکیدار سے طے کر دیا گیا ہے، تو میں نے محسن سے پوچھا تھا کہ یہ رشتہ مریم کو پسند ہے، اور محسن رضا نے تلخی سے کہا تھا مریم کو پسند ہو یا نہ ہو، ڈیڈی کو پسند ہے تو بات ختم۔ نہ ممی اختلاف کر سکتی ہیں نہ میں بول سکتا ہوں۔ ڈیڈی خود سر آدمی ہیں اور ان کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور خاصا کما رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یار محسن، میں نے تھوڑے سے تامل کے بعد کہا، مریم تو شاید اس پروفیسر کو پسند کرتی تھی جو شاعر اور کچھ افسانہ نگار وغیرہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو اس عمر میں سب لڑکیاں کسی نہ کسی کلاش دانشور، ایکٹر یا شہزادہ گلفام کو پسند کرنے لگتی ہیں، کیونکہ زمانہ ناولوں کے مطالعے سے مثالی شریک حیات کی یہی تصویر بنتی ہے۔ محسن رضا نے اسی تلخی سے کہا، بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا تصور اس چیز کے بغیر ناممکن ہے جسے فقیر ہاتھ کا میل کہتے ہیں، اور دولت مند اپنی جدوجہد کا انعام۔ رومانٹک ہیرو بدستور ناولوں میں خوبصورت ڈائلاگ بول رہے ہیں اور آسمان کے چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی سابق محبوبائیں کاروں میں گھوم رہی ہیں اور ٹھیکیدار ٹائپ شوہروں کی دولت سے گرمیوں کا سیزن مری میں گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال قبل جب ہمیں مریم کی موت کی خبر ملی تھی تو مجھے محسن کی 3 سال پہلے کی بات یاد آئی تھی۔ مریم سیزن گزار کے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے کھڈے میں گر جانے سے ہلاک ہوئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس کی کار بریک فیل ہو جانے کے باعث کئی ہزار فٹ گہرے کھڈے میں لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی تو اس میں آگ لگ چکی تھی۔ تلاش کرنے والوں کو ادھر ادھر سے لاشوں کے پرزے اور 4 مختلف جسموں کے اعضاء ملے جن کو اکٹھا کر کے اندازے سے 4 قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ محسن بہت رویا تھا۔ بڑی بہن اسے تمام بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا کیا نام لکھا ہوا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اہم صرف مریم کا نام تھا جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی۔ ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا، سکندر میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ جی؟ میں اچھل پڑا تھا۔ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور بکھلا کے کہا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا، ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے جس میں فوزیہ بھی شامل تھی۔ جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہے۔ میں نے بڑے ہیلو بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والوں میں فوزیہ تو نہیں تھی، اور اس وقت بھی مریم کے شوہر کا نام اگر سنا تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے محسن رضا کی ایک اور بات یاد تھی جو وہ بار بار کہتا تھا، یار سکندر، گاڑی نہیں تھی، ابھی 2 مہینے پہلے ہی خریدی تھی، چند دن قبل پنڈی کی سروس ورکشاپ گئی تھی، اس کے بریک کیسے فیل ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب یہ دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ سلامت شاہ میرے خیالات کی روز سے بے خبر اس حادثے کی تفصیلات بتانے میں مگن تھا جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ سلامت چچا، میں نے کہا، میرے والد نے کچھ سامان تو چھوڑا ہوگا۔ سلامت شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہاں، ایک بستر اور چند کپڑے تو اب بھی کمرے میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لاکر کی چابی دی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے، دوسری چابی صندوق کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس صندوق میں کیا تھا جو وزیر خان کے پلنگ کے نیچے ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ اگر میں نے کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ پھر کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھ کر کہا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی برخوردار۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ وزیر خان کی صحت تو اسی نامراد کھٹیا کے عارضے سے خراب تھی، لیکن جوڑوں میں درد کے سوا جو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھار تکلیف دیتا تھا، اسے اور کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اس کا بھی وہ عادی ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ چلتا تھا اور سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن معذور نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سرکاری ڈسپنسری تک لاٹھی ٹیکتا پیدل ہی چلا جاتا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو وہ بھلا چنگا سویا تھا، صبح کیوں مر گیا؟ مرنے والی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ میں کچھ دیر اس انکشاف پر انگشت بدنداں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں امکانات کے ہزار دروازے کھل گئے تھے جو سب شکوک و شبہات کے اسیب زدہ اندھے تہہ خانوں میں اترتے تھے۔ چچا سلامت، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی کی موت کے اسباب طبعی نہ ہوں، انہیں قتل کیا گیا ہو؟ سلامت شاہ بھونچکا کر رہ گیا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اس نے گھبرا کے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں قتل، میں پوسٹ مارٹم کروا سکتا ہوں، لاش دوبارہ قبر سے نکالی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ توبہ توبہ استغفار، وہ دہشت زدہ ہو کے بولا۔ یہی سب کرنے آئے تھے تم ولایت سے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہ ملے، اس کی لاش کی بے حرمتی ہو؟ خدا کا خوف کرو سکندر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے لیے سلامت شاہ سے نظر ملا کے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ جذبات کی رو میں بہہ کر میں یہ بھول گیا تھا کہ میں لندن میں نہیں ہوں، لاہور میں ہوں، اور کسی سراغ رساں سے نہیں، ایک خانسامہ سے مخاطب ہوں، جس کے لیے عام آدمی کی طرح لاش کو تدفین کے بعد چیڑ پھاڑ کے لیے نکالنے کا تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ میرے شکوک برقرار تھے، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں اپنے ولایت پلٹ ذہن کے خیالوں پر شرمندگی کا اظہار کروں۔ اگر بعد میں مجھے اس اچانک موت کو قتل ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور لاش نکلوانے کے احکامات حاصل کرنے ضروری ہوئے تو یہ کام خود اپنی ذمہ داری پر کرنا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں چچا سلامت، صدمے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا مجھے معاف کرے، میں نے کہا۔ تم اس صندوق کا ذکر کر رہے تھے۔